اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today we will start our 12th poem that is رباعیات. ٹھیک ہے، اور یہ لکھی ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے. علامہ محمد اقبال کے بارے میں ظاہر ہے آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر کچھ تھوڑا بہت میں آپ کو ان کے بارے میں بتانا چاہوں تو یہ کہ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے پڑھایا ہے، اور انہیں اس دور کے بہترین جو استاد تھے علامہ میر حسن اور تھامس آرنلڈ سے پڑھنے کا موقع ملا تھا. انہوں نے جو ہے لائر شپ انگلینڈ سے کی، انہوں نے جرمنی سے فلاسفی کی، اور ظاہر ہے ان کی جو پوئٹری ہے وہ ہمارے نیشنل پوئٹ بھی ہیں، اور ان کی پوئٹری جو ہے وہ صوفیزم سے لے کر آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلامک ٹیچنگز کا بھی ایک طرح سے نچوڑ کہا جا سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ مختصر انتہائی مختصر سا تعارف ہے ظاہر علامہ محمد اقبال کا. اور یہ جو رباعیات ہیں، رباعی بیسیکلی 4 لائنوں پر مشتمل ایک قطعہ ہوتا ہے جس کو رباعی اردو میں کہا جاتا ہے، اس کو قطعہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو آپ پرٹیکولرلی یہ پوئمز پڑھ رہی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 3 قطعات کو اکٹھا کیا گیا ہے جن کو رباعیات کے ٹائٹل میں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، جو ہم ابھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، اب ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوئم کو دیکھتے ہیں، اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے کو انڈر لائن کرتے ہیں، ان کے میننگز دیکھتے ہیں، اس کو ایز یوزول پیرافریز کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیتھ از لائک ابراہم ایٹ اسٹیک ٹو بی فیتھ ایمان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اس کا اچھی طرح سے پتہ ہے. اچھا جی، اسٹیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹیک یہاں پر امتحان کی سینس میں آیا ہے کہ امتحان. ٹھیک ہے، سیلف آنرنگ ویسے تو عزت نفس کو کہتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، لیکن علامہ اقبال کی شاعری میں عزت نفس کے لیے جو لفظ بار بار استعمال ہوا ہے وہ ہے خودی. یعنی انہوں نے خودی کا فلسفہ ایک دیا ہے اپنی شاعری کے اندر. اگر آپ کبھی پڑھیں تو ظاہر ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا. گاڈ رنگ کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو گاڈ رنگ کا مطلب ہوتا ہے خدا کا خوف، لیکن یہاں پر آئے گا متقی ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. ٹھیک ہے، کیپٹیویٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیپٹیویٹ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے مسحور کرنا. ٹھیک ہے، مسحور کرنا. مسحور کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی پر اثر کرنا، سحر کر دینا، جادو کر دینا. ٹھیک ہے، ورس کا مطلب ہوتا ہے بری چیز. مزید یہ بیڈ کی سیکنڈ فارم ہے، اس کو ہم کہیں گے برا ہونا، یا کسی چیز کا زیادہ برا ہونا، برائی. سلیوری غلامی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غلامی کو کہتے ہیں. اسٹرینج لینڈ، اسٹرینج کا ویسے مطلب عجیب و غریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لینڈ کا مطلب زمینی ہوتا ہے. فائر بلینڈ، بلینڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مکس ہو جانا. ٹھیک ہے، بلینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا مل جانا یا مکس ہو جانا، مل جانا یا مکس ہو جانا. اچھا جی، نیشنز ہارمنی، ہارمنی کا مطلب ہوتا ہے ہم آہنگ ہونا. ہم آہنگ کیا ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کا جب ایک جیسا ہی وہ ہو جاتی ہیں، ایک جیسی ہو جاتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ہم آہنگ ہونا. ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کا مطلب ہوتا ہے انحصار کرنا. ایمپٹی آف کانکورڈ، کانکورڈ کا مطلب ہوتا ہے اتحاد. یہاں پر اتحاد کی سینس میں، وحدت کی سینس میں، ایک ہونے کی، اتحاد کی سینس میں آئے. ٹھیک ہے، اچھا جی، ہو سویلائزیشن ٹو نو مکہ بینڈس، مکہ شہر مکہ سے مراد ہے یہاں پر. لوز میڈنس، لو کا مطلب ویسے تو انگریزی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو محبت آتا ہے، لیکن علامہ اقبال کی شاعری میں یہاں پر عشق کے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے. میڈنس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پاگل پن ہونا. ڈپارٹڈ کا مطلب ہوتا ہے رخصت ہو جانا. ٹھیک ہے، ڈپارٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا رخصت ہو جانا، رخصت ہو جانا. یہ میں جلدی میں لکھتی ہوں، ظاہر ہے آپ زیادہ اچھا اپنی بک پہ لکھ سکتے ہیں. مسلمس وین دا بلڈ رنز تھن، وین کا مطلب ہوتا ہے رگیں. ٹھیک ہے، وینس رگیں. اچھا جی، رینکس بروکن، رینک کہتے ہیں مرتبے کو، رینکس کہتے ہیں مرتبے کو. ہارٹ دل کو کہتے ہیں. پرپلیکسڈ کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا،
پریشان ہونا، ٹھیک ہے. پریئرز کولڈ، کولڈ کا ویسے مطلب ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن یہاں پر بے اثر آئے گا. ویسے ٹھنڈا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کولڈ کا مطلب ٹھنڈا ہونا، لیکن یہاں پر بے اثر ہونا آئے گا، ٹھیک ہے. نو فیلنگ ڈیپر دین اسکن. اسکن ویسے تو ظاہر ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے جسم کا جو سب سے اوپر والا اور سب سے بڑا آرگن جو ہے وہ اسکن ہے، لیکن یہاں پر ہم کہیں گے کہ سطحی چیزیں انسان مسلمانوں کے اندر آ گئیں، ٹھیک ہے. اب ہم سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر 3 رباعیاں شامل ہیں. ایک رباعی جو ہے وہ 4 لائنوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک یہ ہو گئی، 1 2 3 4، دوسری یہ ہو گئی، اور 1 2 3 4 تیسری یہ ہو گئی. یہ 3 رباعیات ہیں جن کا تقریباً ایک جیسا مطلب ہے، اس وجہ سے ان کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے. چلیں جی اب ہم جلدی سے اس کا پیرافریز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیتھ از لائک ابراہم ایٹ اسٹیک ٹو بی، کہ ایمان تو یہ ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ امتحان میں جیسے وہ ڈالے گئے تھے. کہ ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ہنسی خوشی رہیں اور کسی مشکل میں نہ ڈالے جائیں. کہ ایمان کی آزمائش تو یہ ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اور یہ ریفرنس ہے ہسٹری کا، اور یہ سچی بات ہے، اور ظاہر ہے آپ سب کو بھی آگاہ ہے. سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنک از فیتھ. ہیئر می، کہ اے لوگوں جو سیلف آنرنگ ہیں یعنی عزت نفس رکھنے والے ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہیں، آپ لوگ میری بات سنو. یو ہوم دس ایجز وے سو کیپٹیویٹ، کہ تم وہ لوگ ہو جو کہ آج کے زمانے، آج کی عمر یا آج کے وقت کے جادو میں گرفتار ہو. کیپٹیویٹ کا مطلب ہے کہ آج کے وقت نے تمہارے اوپر اثر کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے. ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، کہ ایمان، اگر انسان کے اندر ایمان نہ ہو تو وہ غلامی سے بھی بری زندگی گزار رہا ہے. اب اس کا بات کو یوں سمجھیں کہ علامہ اقبال نے اس قطعے کے اندر، اس رباعی کے اندر یہ فرمایا ہے کہ ایمان جو ہے مضبوط تبھی ہوتا ہے جب وہ آزمائشوں میں سے گزرتا ہے. اور حضرت ابراہیم کی طرح آزمائش بھی چھوٹی آزمائش نہیں ہے، کڑی آزمائش ہے. اور جو خودی رکھنے والے ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہیں وہی اصل میں متقی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ یعنی اس دنیا کے لوگ، آپ لوگ میری بات سنو، کہ جن لوگوں کو یہ دنیا بہت خوبصورت لگتی ہے ان پہ یہ کہ ایمان کا نہ ہونا جو ہے وہ غلامی سے بھی بدتر ہے. کہ اگر ایک شخص جو اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ غلامی کی زندگی جی رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس کو آپ یوں بھی کر سکتی ہیں انگلش میں کہ in the given lines the poet gives us an example from the Islamic history when Namrud decided to throw Hazrat Ibrahim alayhi salam because the latter was not ready to give up his faith. ٹھیک ہے. He says that today the Muslim needs such faith to win freedom for them. ٹھیک ہے. In fact حضرت علامہ محمد اقبال is criticizing in these 2 lines, in the last 2 lines of the first rubai, that Muslims are much captivated by the modern civilization. ٹھیک. He is telling us that European civilization has in fact never solved the problem of the Muslims. In fact, it has always urged Muslims to leave their own basic civilization and their basic rules of life, right? That is why he mentions in the last 2 lines that the serious issue of this age is that having no faith is worse than slavery. ٹھیک ہے. یہ سمجھ آگے آپ کو بات کہ ایمان کا نہ ہونا، کہ ہم جو اس دنیا سے بہت اثر لیتے ہیں، اس دنیا کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں اور ماڈرن سویلائزیشن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غلاموں کی سی زندگی جی رہے ہیں. آگے چلیں جی. میوزک آف اسٹرینج لینڈس ود اسلام فائر بلینڈ. میوزک آف اسٹرینج لینڈ کا ویسے لفظی مطلب یہ بنتا ہے کہ دور دراز کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کی جو موسیقی ہے ود اسلام's فائر بلینڈ، وہ اسلام کی موسیقی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اس کو آگے دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. آن وچ دا نیشنز ہارمنی ڈپینڈ، اور کس چیز کے اوپر کسی بھی قوم کی ہم آہنگی منحصر ہے. یعنی ایک قوم کیسے قوم بنتی ہے کہ وہ ساری اکٹھی جب ہو جاتی ہے
تب قوم بنتی ہے. ایمپٹی آف کانکورڈ از دا سول آف یورپ, کہ یورپ کے اندر کس چیز کی کمی ہے کہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے. ہو سویلائزیشن ٹو نو مکہ بینڈز, اور ان کی تہذیب کسی بھی مکہ کی طرف نہیں مڑتی. اب اس بات میں اس جو سیکنڈ جو رباعی ہے اس کے اندر علامہ محمد اقبال نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو اسلام ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی انسانوں کو, مسلمانوں کو خاص طور پر ایک ایسی متحد ہونے کی چیز دی ہے کہ ایک مکہ میں اس میں دنیا کے مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں, کسی بھی حصے میں رہتے ہیں, تو وہ دن میں 5 دفعہ اس مکہ کی طرف منہ کر کے, اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور ایک یہ اتحاد کا, اکٹھے ہونے کا بہت بڑا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہم اس میں ایکسپلینیشن میں لکھ سکتے ہیں کہ حج کو بھی ہم ریفر کر سکتے ہیں یہاں پہ, کہ حج میں تمام دنیا سے کے مختلف علاقوں سے مسلمان اکٹھے ہو کر وہاں پر آتے ہیں اور وہ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں, جبکہ باقی کسی بھی مذہب میں اتنی بڑی گیدرنگ ہر سال نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. In these lines you can say the poet says that Muslims of this age think that the progress and development is linked to the Western nation. That is a false nation. The link of brotherhood can never become true till they are associated with the Western civilization, right? They need to revive their relationship with Makkah civilization, and this is the only thing that they can unite them in a rope of brotherhood. The Western nation whom the Muslims are idealizing is going to be declined. There is no harmony in those nations. It is only Islam and firm faith in Allah that can unite the Muslims, right? This is the explanation of the second stanza. اب تھرڈ پہ ہم آتے ہیں, love madness has departed in, کہ عشق الہی کا جو پاگل پن ہے وہ رخصت ہو چکا ہے. The Muslims vein blood runs thick, کہ مسلمانوں کے اندر جنون باقی نہیں رہا, عشق الہی باقی نہیں رہا, اور ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون پتلا ہو چکا ہے, یعنی کہ وہ اپنے اعتقاد سے, اپنے اقدار سے دور ہو گئے ہیں. رینکس بروکن, ہارٹ پرپلیکسڈ اینڈ پریئرز کولڈ, کہ ان کے مرتبے ٹوٹ چکے ہیں, ان کے دل پریشان ہیں اور ان کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے. نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن, اور ان کے دلوں کا کوئی جذبہ بھی جو ہے وہ گہرائی تک باقی نہیں ہے. اس والی رباعی کے اندر بھی علامہ اقبال آج کل کے زمانے کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان صرف یونائٹڈ نہیں ہیں, یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں پیچھے ہیں. جب تک مسلمان یونائٹڈ تھے تو اس وقت تک ظاہر ہے وہ ہر جگہ پر آگے تھے, ٹھیک ہے. اب یہ 3 جو ہیں رباعیات, ان کو اکٹھا کرنے کا مقصد ایک ہی ٹائٹل کے نیچے یہ ہے کہ تینوں کا آلموسٹ تھیم جو ہے وہ سیم بنتا ہے, اور وہ تھیم کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے اقدار سے پیچھے ہٹ چکے ہوئے ہیں, اور ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ٹیسٹ دینے کی جو ہے ان کے اندر صلاحیت نہیں رہی, کیونکہ انہوں نے اپنی ترقی کا ذریعہ, ترقی کی سیڑھی جو ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کو سمجھ لیا ہے, جبکہ وہ اپنے اقدار اور اپنی روشنی اور اپنی جو بیسک ان کے رولز ہیں جو ان کے ریلیجن نے ان کو سکھائے ہیں ان سے دور ہو گئے ہیں. پوئم کافی لمبی ہو گئی. تھینک یو سو مچ. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو جی.